بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ اور جو ایم کیو ایم ہے اور جو اتحادی جتنے بھی اتحادی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، مولوی، جتنے بھی، اب ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور آج اسمبلی میں بھی لڑائی ہوئی ہے اور اسمبلی کے باہر بھی لڑائی ہوئی ہے۔ اور اسمبلی کے باہر تو اتحادیوں کی لڑائی ہوئی ہے اور معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس ایلفی نے اس کو جوڑا ہوا تھا، ان کو جوڑا ہوا تھا، اب چونکہ وہ ایلفی ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے اور اب ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور تب بھی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے جو بڑے مخالف ہیں ان کو ایک بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے حکومت میں، جس کو پہلے عہدہ نہیں دیا گیا تھا، اور ان کو ساتھ ضرور رکھا ہوا تھا لیکن عہدہ نہیں دیا گیا تھا، ان کو بھی آج عہدہ دے دیا گیا اور معاملات اب کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق ایم این اے مردہ حالت میں وہ اپنے گھر میں پائے گئے ہیں، اس کی بھی مختصر جو اب تک کی خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعظم سواتی کی گرفتاری اور پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کرنے کے حوالے سے سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں سینٹ کے، انہوں نے شدید قسم کا احتجاج کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا جو کردار ہے وہ درست نہیں ہے۔ فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جب تک چیئرمین سینٹ بیٹھا ہے، صادق سنجرانی جب تک چیئرمین سینٹ ہے، تب تک یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر سیاسی ہونے کی بات غلط ہے۔ اب اتنی بڑی بات کی ہے، وجہ تو کوئی ہوگی۔ اعظم سواتی کی گرفتاری اور پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر یہ احتجاج ہوا، ہنگامہ ہوا اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ گالم گلوچ کی گئی۔ وہاں پر جو سینٹ ہال ہے، جو بڑا ایوان ہے پاکستان کا، وہاں پر یہ ہنگامہ ہوا اور اس ہنگامہ آرائی میں دوسری طرف سے جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے لوگ، انہوں نے 2 بل بھی منظور کروا لیے اور سینیٹرز نے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کیا اور وہاں احتجاج کیا، نعرے بازی کی، چونکہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ ایک سینیٹر جس کو صرف ایک ٹویٹ کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا اور اس کو ہر صوبے میں پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ تو شکر ہے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں جا رہا ہے اور ہائی کورٹس اس پر کوئی ریلیف دے رہی ہیں، نہیں تو چیئرمین سینٹ کا تو کوئی کردار نہیں ہے، بطور ادارے کا سربراہ اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اور اس کی جانب سے پی ڈی ایم کی جو غلامی ہے اور جن لوگوں نے ان کو لائے تھے ان کی غلامی میں وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے اور وہ غلامی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ 4 دن کی ہیں معاملات اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور لڑائی ہوئی ہے اور یہ لڑائی نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے ایم این اے ہیں، ان کی جانب سے عبد الاکبر چترالی، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی اور اس سٹیٹمنٹ میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہنا ربانی کھار جو موجودہ حالات میں افغانستان گئی ہیں، ہنا ربانی کھار کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہنا ربانی کھار ایک خاتون ہے، افغانستان یا طالبان کے ساتھ وہ کیا مذاکرات جا کے کرے گی جہاں پر طالبان کسی خاتون کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے؟ وہاں بلاول زرداری کو جانا چاہیے تھا، بلاول زرداری کے ساتھ علماء کرام کا ایک وفد جانا چاہیے تھا۔ وہاں کے حالات کچھ اور ہیں، اور ہنا ربانی کھار کی جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں سیریس نہیں لیا جا رہا، تو پھر چمن بارڈر پر بھی اور بارڈر پار سے حملے شروع ہو گئے ہیں، تو اس پر ہنا ربانی کھار پر تنقید کی، اور یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات چاہ رہی ہے کہ آپ نے کیا سوچ کے ہنا ربانی کھار کو وہاں پر بھیجا ہے، یا آپ کے اندر کوئی سینس ہے، کوئی آپ میں کوئی سفارت کاری کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ جو مغربی ممالک ہیں، بلاول زرداری تو مغربی ممالک سے نہیں ان کا دل بھر رہا، ابھی وہ باہر ہی ہیں اور ادھر سے وہ آگے امریکہ چلے جاتے ہیں، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ان کا صرف پاکستان کا دورہ نہیں ہوتا بلکہ باقی وہ پورے دنیا کے دورے کر رہے ہیں، اور افغانستان بھی وہ نہیں گئے۔ اس پر انہوں نے اس پر تنقید کی تو شازیہ مری کھڑی ہو گئیں، اور جیسا کہ ان کا خاص ایک طریقہ واردات ہے خاتون کارڈ استعمال کرنا، انہوں نے خاتون کارڈ استعمال کیا اور کہا جی کہ بہت غلط بات ہے، آپ نے اپنے الفاظ پر معافی مانگیں، آپ نے خاتون کی انسلٹ کی ہے اور اس قسم کی بیان بازی برداشت نہیں کریں گے، اور جو آپ نے یہ اس نے کہا ہے میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، میں نے کون سی بیان بازی کی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے خاتون کو بھیجنے کا کیا فائدہ، آپ کوئی مرد کو بھیجتے، آپ ان کے ساتھ ایک وفد بھیجتے، اب طالبان کے ساتھ مذاکرات تھے نا، ہنا ربانی کھار پوری دنیا میں آپ باقی ممالک میں بھیجتے رہیں، لیکن اس پر پھر شازیہ مری کی جانب سے
خاتون کارڈ کھیلا گیا۔ اب یہاں پہ معاملہ خارجہ پالیسی کا ہے، خاتون یا مرد کا معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ طالبان کے ساتھ ڈیل کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو اپنائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور بدقسمتی سے عمران خان کے جانے کے بعد جو پاکستان نے اتنا کچھ حاصل کیا تھا، اور امریکہ کو بھی افغانستان سے بھاگنا پڑا تھا، جو بھارت کے جتنے مفادات تھے ان کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ آج ہماری وہاں پر معاملات بہتر ہوتے اور ہمارے مطابق چلائے جاتے، آج وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، صرف ان کی اس نان سیریس جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ شاید 70 سالوں میں پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے، اور یہ سابق ایم این اے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، سینئر رہنما ہیں، وہ گیسٹ ہاؤس میں ان کی مردہ حالت میں لاش پائی گئی ہے، اور سابق ایم این اے چودھری سعید، یہ گیسٹ ہاؤس میں ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ملی ہے۔ سابق ایم این اے، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات اور ڈویژنل صدر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد، چودھری محمد سعید اقبال حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے ہیں، اور یہ پی پی پنجاب کی جانب سے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ان کی جو حرکت قلب ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے، اور یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے پنجاب میں زرداری فیملی کے لیے، زرداری خاندان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور اللہ پاک الواحد یقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، جس میں بتایا گیا، کیونکہ میڈیا پر ایک بات چل رہی تھی کہ ان کی لاش مردہ حالت میں وہ ان کی لاش ملی ہے ان کے گیسٹ ہاؤس سے، تو بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں، بہت ساری افواہیں تھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آفیشلی اس معاملے کو بھی قوم کے سامنے رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم بھی اب ان کو بھی عقل آنا شروع ہو گئی ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور جو نئے ایڈمنسٹریٹر، آپ جانتے ہیں کہ نئے ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے ہیں مرتضیٰ وہاب کی جگہ پر، اور اس نے کہا کہ جب انہوں نے کوئی بات کی ایم کیو ایم نے، تو ایڈمنسٹریٹر نے کہا بھی میں آپ کے اشاروں پر چلنے نہیں آیا، مجھے تو جو زرداری بلاول ہاؤس سے جو اشارہ کیا جائے گا میں تو اس کے مطابق چلوں گا، میں کو آپ کا ملازم نہیں ہوں، میں تو بلاول ہاؤس کا ملازم ہوں۔ جب اس نے آنکھیں دکھائیں تو پھر ان کی دوبارہ غیرت جاگ اٹھی، اور چونکہ اب معاملات ویسے نہیں رہے، معاملات کافی تبدیل ہو رہے ہیں، جو آپ کو چیخنا اور ان کا رونا پٹنا آپ کو نظر آ رہا ہے، چونکہ جس امریکہ کے اعتماد پر اور جس امریکہ کے ڈالر پر یہ عدم اعتماد لے کر آئے تھے، اس امریکہ نے پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے ان کی ذاتی مدد کی، اور جس کی وجہ سے پاکستان آج معاشی طور پر اس حد تک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور اب ان کو بھی احساس، جو لانے والے تھے ماضی میں، ان کو بھی احساس ہو گیا کہ ہمارے ساتھ گیم کی گئی ہے، لیکن وہ تو دیکھیں ہر کسی کے انڈیویجول ان کو اتنا فائدہ پہنچا دیا گیا، اتنا فائدہ پہنچا دیا گیا ہے کہ ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وسیم اختر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی بھی ایم کیو ایم کے پاس آپشنز ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے، اور ہم بھی اپنا بہت جلد اعلان کریں گے، چونکہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کبھی وعدے پورے نہیں کرے گی۔ یہ بھی کوئی اپنے وعدوں کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو بھی کہا گیا تھا کسی کے کہنے پر، فروغ نسیم صاحب نے تو اس پر باقاعدہ وضاحت بھی دے دی ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ لوگ تو مانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے انہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور کس وجہ سے انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں یہ ملوث پائے گئے تھے، تو یہ ساری چیزیں اب قوم جان چکی ہے، اور یہ بھی قوم کے علم میں ہے کہ یہ مفادات یا معاہدات کے لیے نہیں گئے تھے۔ جیسے ہی وہ ایلفی ٹوٹے گی، یہ سارے کے سارے دوبارہ سے ٹوٹیں گے، یہ جو ایک غیر فطری اتحاد تھا یہ ختم ہوگا، اور یہ سارے اپنی سیاسی موت مر جائیں گے، اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جبکہ طارق فاطمی جو ڈان لیگز کا سب سے بڑا کردار ہے، اور فوج کو آج بھی فوج کو بطور ادارہ ڈان لیگز پر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ تو پچھلے چند عرصے میں قمر باجوہ صاحب کا جو آخری دور تھا، آخری جو ان کے مہینے تھے، انہوں نے ڈان لیگز کے کرداروں کو معافیاں دی ہیں، لیکن بطور ادارہ فوج نے کبھی نہیں معاف کیا تھا، کیونکہ ایک ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں جو بڑا کردار تھا مریم نواز کا تھا، اور پھر ڈان لیگز میں طارق فاطمی کا کردار تھا۔ اس طارق فاطمی کو انہوں نے پہلے جو وزارت خارجہ میں
مختلف عہدوں کے لیے ان کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن آفیشلی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ وہ مختلف کیونکہ نواز شریف کا حکم تھا، مریم نواز کا حکم تھا، طارق فاطمی کو یہ ساتھ لے کر ضرور جاتے تھے، لیکن عہدہ نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اب حالات کی تبدیلی نے حکومت کو بھی اب کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حکومت نے طارق فاطمی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ طارق فاطمی کو وزیر اعظم کو معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے، اور یہ معاون خصوصی برائے رابطہ کاری ہوں گے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وزیر اعظم نے طارق فاطمی کی تعیناتی کی منظوری دی ہے، اور ان کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا، اور جو طارق فاطمی کو اس سے قبل بھی موجودہ حکومت میں وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے خارجہ امور مقرر کیا گیا تھا، تاہم اگلے ہی روز ان سے یہ عہدہ واپس لے لیا گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ ایسا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ادارے کی جانب سے بڑا سخت ری ایکشن آیا تھا، اور جو اتنے بڑے ایک پروپیگنڈا میں اور ایک ادارے مخالف ایک بیانیے میں ملوث ہوں تو اس کو نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ تو امور خارجہ کے یہ معاون خصوصی مقرر ہوئے تھے، اگلے دن ان کا جو قلمدان ہے وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ اب دوبارہ آ کے انہوں نے ان کو معاون خصوصی لگا دیا۔ یہ کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ جن کو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اور چونکہ پیغام جن کو دیا جا رہا ہے وہ اب ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، تو اب یہ بھی اپنی اوقات پر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔